امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تو مجھے یاد آیا ہمارے ہاں بھی اور پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے ہاں جب کوئی سرکاری آدمی چل رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ یا صدر ہے یا وزیر اعظم ہے یا چیف جسٹس ہے یا چیف آف آرمی سٹاف ہے یا کوئی وزیر ہے تو سینکڑوں گاڑیاں اس کے پروٹوکول میں ہوتی ہیں. کبھی آپ اس بندے کو کھڑا کر کے پوچھیں یہ جو 2-3 ہزار بندہ آپ کے پروٹوکول میں چل رہا ہے آپ نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا ہے؟ کبھی اس کا اپنا ضمیر جاگے کہ میرے ساتھ 300-400 بندہ چل رہا ہے میں نے کون سا کارنامہ سر انجام دیا. اور یہ ابو جہل اور ابو لہب یہ ان کی یہی حالت ہوتی تھی. جب وہ چلتے تھے تو ان کے ساتھ کئی 100 غلام جو ہے ان کے آگے پیچھے چل رہے ہوتے تھے اور وہ اس کو کامیابی سمجھتے تھے. آپ پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں جس دن ابو لہب اور ابو جہل قتل کیے گئے ہیں مارے گئے ہیں ان کے اپنے بیٹے ان کو قبر میں دفنانے کے لیے نہیں آئے. حقیقی زندگی کیا ہے کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اینٹ کو اپنے ایک پتھر کو سر کے نیچے رکھ کے آرام فرما رہے ہیں. اس وقت دنیا کی سب سے بڑی سپر طاقت ایران کا سفیر کھڑا ہے اور کانپ رہا ہے سیدنا فاروق اعظم کے پاس کھڑے ہو کے. پھر اس نے پوچھا ہم نے تو اپنے بادشاہوں کے ارد گرد اتنے بڑے بڑے سیکورٹی کے حلقے دیکھے ہیں پھر بھی وہ خوف میں رہتے ہیں اور آپ تنے تنہا یہاں پہ لیٹے ہوئے ہیں آپ کو کوئی خوف نہیں ہے؟ تو اس وقت سیدنا حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا تمہارے بادشاہوں نے ظلم کیے ہیں اس لیے ڈرتے ہیں. عمر نے آج تک کسی پہ ظلم نہیں کیا اس امید پر کہ عمر پر بھی کوئی ظلم نہیں کرے گا اس لیے تنے تنہا میں سویا ہوا. فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے جا رہے ہیں تو صرف ایک غلام کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ شان و شوکت ہمیں کب حاصل ہوگی؟ جب ہم اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھیں گے. سیدنا فاروق اعظم نے ہمیں وہ بتایا تھا کہ ایک مرتبہ آپ رو رہے ہیں بہت زیادہ مال غنیمت آیا کسی ملک کی فتح پر تو ڈھیروں جو ہے مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہوئے مدینہ منورہ میں اور فاروق اعظم رو رہے ہیں. تو کسی نے کہا حضور یہ خوشی کا موقع ہے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں وہی عمر ہوں جس سے کچھ اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے. آج دنیا عمر کے نام پر فتح ہو رہی ہے اس کے پیچھے عمر کا کمال نہیں اس کے پیچھے صرف ایک وجہ ہے کہ میں نے حضور علیہ السلام کی غلامی کا شرف پایا. آج بھی امت اگر عروج چاہتی ہے اور اپنے زوال سے نکلنا چاہتی ہے تو پھر امت کو حضور کی غلامی میں آنا پڑے گا. اس لیے آئیں اپنی ترجیحات کو سامنے رکھیں ایک خوبصورت زندگی گزاریں. جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کے بارے میں کیا فرمایا نعم العبد یہ میرا سب سے اچھا بندہ ہے. حضرت ایوب میرے سب سے اچھے بندے ہیں. اور حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا یہ میرا سب سے پسندیدہ ترین دوست ہے. کیا ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں؟ دنیا میں زندگی اس طرح گزاریں کہ جب میری اور آپ کی سانسیں ٹوٹ رہی ہوں آخری وقت چل رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے آنے والی جان تو اطمینان کے ساتھ آ اس لیے کہ تو نے اپنے رب کو راضی کیا ہوا ہے تیرا رب تجھ سے راضی ہے. اس طرح کی زندگی گزارے کہ موت اس حال میں آئے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے میرے بندے تو آ جا اطمینان کے ساتھ تو نے اپنے رب کو راضی کیا ہے. اور جن کو آپ چھوڑ رہے ہو جن کے درمیان سے آپ اس جہان کو چھوڑ رہے ہو وہ ان کی زبان پر ایک جملہ ہو اس نے زندگی بہت کامیاب گزاری ہے اس نے زندگی بہت اچھی گزاری ہے. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ میرے اور آپ کے رویوں سے ہوگا. ہماری جو سیرت ہے جو ہماری زندگی کے پہلو ہیں جو کردار ہے یہ تب ممکن ہوگا. ان کو بہتر بنائیں. کیسے یہ بہتر بن سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے قرآن مجید مشعل راہ ہے. آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہمارے سامنے نمونہ ہے. ایک کامیاب زندگی دونوں جہانوں میں اور ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پھر ان دو
جو ہے وہ پہلوؤں پر عمل کریں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے تو ایک بدو، ایک دیہاتی غلام آیا، کسی کام کی غرض سے آیا تو وہ مسجد نبوی شریف میں یوں داخل ہوا، اس کی پہلی نظر حضور پہ پڑی۔ وہ لوگ کتنے خوش نصیب تھے جن کو یہ لمحے حاصل تھے۔ جیسے ہی اس کی نظر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو نظر حضور پر پڑی، تو پھر اس نے آقا کریم علیہ السلام کے دائیں بائیں دیکھا، ایک طرف حضرت بلال حبشی بیٹھے ہوئے تھے اور ایک طرف حضرت صہیب رومی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ ہستیاں اتنی قریب بیٹھی تھیں کہ ان کے مبارک جسم حضور علیہ السلام کے مبارک جسم کے بالکل قریب تھے۔ اس غلام نے کہا واہ واہ، واہ واہ، کیا بات ہے، آپ غلاموں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ اتنا پاس بٹھاتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تم بھی آؤ گے تمہیں بھی ہم اتنا اپنے پاس ہی بٹھائیں گے، اتنا یہ پاس بیٹھے۔ جن لوگوں نے سبحان اللہ کہا ہے، میری دعا ہے اللہ انہیں حضور کا قرب عطا فرمائے۔ میں ایک بات کہوں آپ کو ایمان افروز، میرے آقا کریم علیہ السلام نے صرف اس دور میں حضرت بلال حبشی کو یا حضرت صہیب رومی کو یا حضرت سلمان فارسی کو ہی اپنے قریب نہیں بٹھایا۔ آج کتنے خوش نصیب امتی ہیں جو آج بھی مدینہ منورہ میں حضور کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں۔ یہ تو کرم کی بات، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس غلام نے کہا کہ آپ غلاموں کو اتنا پاس بٹھاتے ہیں، اتنا قریب بٹھاتے ہیں، تو حضور نے ارشاد فرمایا تم بھی جب آؤ گے تو تم بھی ہم تمہیں بھی یہاں پر اپنے قریب ہی بٹھائیں گے۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا، میں نے وہ سردار بھی دیکھے ہیں اگر دو سردار بات کر رہے ہوتے، غلام آتا درمیان میں اور اس نے اگر کوئی ضروری بات کر دی جو اس کے سردار کے متعلق تھی تو سردار غصے میں اس کا ناک کاٹ دیا کرتا تھا تلوار کی نوک سے کہ تو دو سرداروں کے درمیان میں بات کیوں کر رہا ہے۔ میں نے ان کو بھی دیکھا ہے اور میں نے آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ جو ہے غلاموں سے اتنی محبت فرماتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ان سرداروں کی طرح نہیں ہوں، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ لوگوں سے محبت کرنا، کمزوروں سے شفقت کرنا، کمزور طبقے سے پیار کرنا، یہ آقا کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آخری حدیث مبارکہ بیان کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، بڑی توجہ طلب حدیث مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام کی زبان اقدس ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ سنیں، قیامت والے دن آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں، قیامت والے دن 3 بندے مجھے اپنا دشمن پائیں گے۔ 3 بندے قیامت والے دن مجھے اپنا دشمن پائیں گے۔ پہلا بندہ وہ کہ جس نے میرے نام کے ساتھ کسی کے ساتھ عہد کیا، یعنی میرا نام لیا کہ اللہ گواہ ہے میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کروں گا، یا اللہ کی قسم اٹھائی، اللہ کے نام کو گواہ بنایا یا حلف جسے ہم کہتے ہیں، اس نے میرے نام کا حلف لیا۔ اور یہ نچلے طبقے سے لے کے ہمارے اوپر والے طبقے تک تقریباً ہر شخص ہی حلف اٹھاتا ہے اللہ کے نام کا، لیکن پھر اسے یاد نہیں رہتا کہ میں نے حلف کیا اٹھایا۔ تو یہ حدیث قدسی سنیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تین بندے ایسے ہوں گے جو میدان محشر میں اللہ کو اپنا دشمن پائیں گے، اللہ کو اپنا دشمن پائیں گے۔ کون سے 3 بندے؟ پہلا وہ بندہ کہ جس نے اللہ کے نام کا حلف لیا، اللہ کے نام کی قسم اٹھائی کہ میں تمہارے ساتھ یہ معاملہ کروں گا، اور پھر اس نے وعدہ وفا نہیں کیا۔ قیامت والے دن جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو اللہ کو اپنا دشمن پائے گا۔ پھر حضور علیہ السلام، آج ہماری جو صورتحال ہے، ہم نے پیاز بیچنے ہوں یا ہم نے جو ہے وہ آلو بیچنے ہوں تو اللہ کی قسمیں اٹھا رہی ہوتی ہیں، ہماری یہاں تک نوبت آ چکی ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا، دوسرا بندہ کہ جس نے کسی آزاد شخص کو بیچ دیا ہو اور پھر پیسے کھا لیے ہوں، جیسے آج کل ہمارے ہاں پچھلے دنوں میں کچے کے ڈاکو تھے، اور کچے کے ڈاکوؤں کو ہماری قوم نے ہیرو بنایا ہوا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ کوئی ہیرو بنایا ہوا ہے، شاید انہوں نے کوئی
کشمیر کو یا کوئی فلسطین کو فتح کر لیا ہے، وہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کر رہے ہیں اور ان کی اغوا کے ضمن میں ان سے پیسے مانگ رہے ہیں، اور وہ کچے کے ڈاکو بھی مطمئن ہیں، وہ کہتے ہیں جی جب پکے کے ڈاکو نہیں پکڑے جائیں گے تو ہم بھی نہیں پکڑے جائیں گے، کچے کے ڈاکو بھی نہیں پکڑے جائیں گے۔ یہ کچے کے ڈاکو ہوں یا پکے کے ڈاکو ہوں، یہ تو قیامت کا دن لگ پتہ جائے گا کہ دنیا میں زندگی کیسے گزار کے آیا ہے۔ یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ فرمایا جس نے کسی آزاد انسان کو بیچ دیا اور پھر پیسے ہڑپ کر لیے، قیامت والے دن جب وہ شخص آئے گا میدان محشر میں تو اللہ تعالیٰ کو اپنا دشمن پائے گا۔ تیسرا شخص وہ کہ جس نے کسی شخص سے مزدوری کروائی، کسی مزدور سے مزدوری کروائی اور مزدور نے صحیح مزدوری کی۔ یہ ہمارے ہاں ایک المیہ ہے، کہیں پر لیبر جو ہے وہ کام ٹھیک طریقے سے نہیں کرتی، کہیں پر جو مالک حضرات ہیں، جو بہو حضرات ہیں، وہ پیسے صحیح نہیں دیتے۔ ایک عظیم حدیث مبارکہ جو بڑی مشہور ہے کہ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دیں۔ اس میں حضور نے دونوں کے حقوق کو بیان فرمایا کہ جو مزدور ہے وہ اپنا پسینہ نکالے کام میں، یعنی ایمانداری سے کام کرے۔ جب وہ ایمانداری سے کام کرے تو پھر مالک کا حق بنتا ہے کہ پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے مزدوری دے۔ میرے اور آپ کے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مزدور سے مزدوری پوری کروائی لیکن اس کو پیسے پورے نہیں دیے۔ بعض دفعہ ہمارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کی فطرت ہوتی ہے کمزور لوگوں کو دبا جانا، ان کا حق دبا جانا۔ حساب کتاب ہونے لگا تو انہیں فلاں کام ٹھیک نہیں کیا، اس کے اتنے پیسے کاٹ لیں، فلاں کام ٹھیک نہیں کیا، اتنے پیسے کاٹ لیں۔ یہ کٹوتیاں کرتے اس کو تھوڑے سے پیسے دیے۔ میرے اور آپ کے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ شخص میدان محشر میں اللہ کو اپنا دشمن پائے گا جس نے مزدوری تو پوری کروائی لیکن مزدور کو پیسے نہ دیے، پوری مزدوری نہ دی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں دین متین کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ